السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ناول کے حصہ دوم کی جانب، محبت جان جیسی۔ صدا کو آج ٹیلر کی طرف جانا تھا۔ گھنٹہ اس کے ساتھ ساتھ کھپائی کر کے وہ واپس گھر ہی جا رہی تھی۔ ان کا گھر 2 گلی کی مسافت پہ تھا۔ اپنی ہی دھن میں چل رہی تھی جب اس کے قریب ہی ایک کار کے ٹائر چرچرائے تھے۔ وہ چیختے ہوئے گلی کی دیوار سے جا لگی تھی اور نتیجتاً بازو کا ماس پوری طرح چھل گیا تھا۔ اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا تمہیں، یا باپ کی پراپرٹی سمجھی ہوئی ہے؟ صدا نے انگارے برساتی آنکھوں سے شیشے کو دیکھا تھا۔ ایک حسن، اتنا قیامت، اوپر سے زبان بھی تیز دار۔ آئی لائک اٹ، کمبینیشن مست ہے، خباثت سے بھرپور لہجے میں کہا گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے، مجھے ایسی ویسی لڑکی مت سمجھنا۔ ایسی ویسی کب سمجھ رہا ہوں، دلبر اور دل نشین سمجھ رہا ہوں۔ سامنے والے غلیظ آنکھوں سے اس کو گور رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے، وہ بھی میرے محلے میں کھڑے ہو کر؟ کروں شور، سب کو اکٹھا کروں؟ کیا کر رہی ہو تم ادھر؟ تبھی کسی کی گراہٹ سن کے صدا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ آنے والا حماد تھا۔ تم سے مطلب؟ صدا نے شعلے برساتی آنکھوں سے اب حماد کو بھی گھورتے ہوئے کہا تھا۔ صدا: جی محترم، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ حماد اب صدا کو کھینچ کے اپنے پیچھے کرتا گاڑی والے بگڑے سے علاقے کے MNA کے بیٹے سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، حسن کو خراج پیش کر رہا ہوں۔ ہنستے ہوئے خباثت سے صدا کو دیکھتے اس نے نڈر انداز میں کہا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ علاقے کے لوگوں کی عزت کا احترام کیا رہتا ہے، نقب نہیں لگائی جاتی۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، حماد سرخ آنکھوں سے اس کو کہتا صدا کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، صدا چیخی تھی۔ یا میرے خدایا، یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑو بچی کا ہاتھ۔ ابیا نے سرکت پہ حماد کا گھورا تھا۔ اپنی اس بچی سے پوچھیں کہ کیا کر رہی تھی باہر، کیا کر رہی تھی میں، آپ ہی بتائیں، کون سے نین مٹک کے دیکھیں آپ نے میرے؟ ابیا ان دونوں کے تیوروں پہ پریشان کھڑی تھی۔ بس یہی بکواس تو آتی ہے تمہیں کرنی؟ حماد نے اپنی مٹھیاں بیچتے ہوئے لفظ نین مٹکے کو ہضم کیا تھا۔ ہاں تو کیا اس کے پیار کا جواب پیار سے دیتی، اس کے دل لبھانے والے؟ صدا نے اب غلط انداز میں کی تھی۔ صدا بکواس بند کرو اپنی، حماد دھاڑا تھا۔ وہ ڈر کے ابیا سے جا لگی تھی۔ اتنا غصہ، اتنا طیش، ابیا نے اس کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اپنی اس بچی کو سمجھا دیں، اب یہ بچی نہیں رہی ہے جو یوں منہ اٹھا کے باہر گھومتی ہے۔ سڑکوں پہ محافظ نہیں، بھیڑیے اور کتے بھونکتے پھرتے ہیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا، یہ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ میرا کوئی قصور نہیں آنٹی، میں تو بس اس کو جواب دے رہی تھی، صدا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا بس ادھر آؤ، اس پہ کچھ لگاتی ہوں اور خود چھوڑ کے آتی ہوں آپ کو۔ ابیا نے اس کو صوفے پہ بٹھایا تھا اور خود کچن سے کریم اور ہنی لینے چلی گئی تھی۔ زندگی کتنی ڈگر پر نکل چکی تھی۔ صدا کے خیالات حماد کو لے کے اور بھی زیادہ برے ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد اس کا ماں سے سامنے نہیں ہوا تھا، البتہ آنٹی سے بات ہو جایا کرتی تھی۔ شریف ہونا بھی اس زمانے میں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ سلطان صاحب اپنا لیکچر لے کر روم سے نکلے تھے، تبھی ان کو رستے میں ان کی کلیگ فریہ نے روک لیا تھا۔ کیسے ہیں آپ سے کبھی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دراصل میں زیادہ بولنا پسند نہیں کرتا ہوں، ویسے بھی ہم دونوں کی ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہیں تو کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ سلطان اپنے گلاسز ہاتھ میں پکڑتے ہوئے متانت سے جواب دیا تھا۔ ان کی جاذب شخصیت ہر ایک کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیا کرتی تھی، مگر کوئی کیا جانے، وہ تو کسی اور کے سحر میں گرفتار تھے۔ اگر ڈپارٹمنٹ الگ ہیں تو کیا ہوا، ہم ایک جگہ کام کرتے ہیں تو اتنی دوستی ہونی چاہیے نا کہ کہیں گھومنے پھرنے جا کے سکیں ایک ساتھ۔ مجھے نہیں لگتا اس کی ضرورت ہے، آپ ہر وقت اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ہم ایک جگہ کام کرتے ہیں تو اچھے دوستانہ ماحول میں کریں۔ تو سلطان زبردستی مسکرایا اور فریہ کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کاٹدار نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ ناگواری سے اپنے آفس میں داخل ہوئی۔ ویسے تو بڑے شریف النفس بنے پھرتے ہیں۔ جلتے بھونتے نظر ٹیبل پر پڑی۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو برائے مہربانی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آفس سے تشریف لے آئیں، کچھ ڈاکومنٹس پہ آپ کے سائن چاہیے۔ شکریہ۔ کول ڈاؤن، ریلیکس ابیا، پانی کا گلاس منہ کو لگاتے ہوئے خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، مجھے کچھ کام جانا ہے۔ ضروری کام؟ دیکھ لیتے ہیں آپ کو بھی سلطان، فریہ نے پرجوش نظروں سے دیکھتے ہوئے ہم کلامی کی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ سلطان نے اندر آتے ہوئے سامنے بیٹھی ابیا کو کہا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ آپ بیٹھیں، کوئی بات ہے کیا؟ میسیج بھی کچھ زیادہ ہی آفیشیل تھا، سلطان نے اس کے ابیا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو آفیشیل میسیج کو آفیشیل وے میں ہونا چاہیے اور کچھ معلومات بھی آپ کو دینی تھی۔ مس فریہ جلدی ریزائن کر رہی ہیں؟ ہاں تو کیا کریں، اس سب سے میرا کیا لینا دینا؟
ان کے ماموں نے کالج کی برانچ اوپن کی ہے تو یہ بھی ادھر جوائننگ دے رہی ہیں، تو آپ دونوں کی دوستی ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ بھی ادھر جوائننگ دیں یہ کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کے کچھ پل سلطان کو موش رہا تھا۔ اس بے اعتباری کی وجہ آنکھوں میں محبت کا ٹاٹے مارتا سمندر تھا۔ السلام علیکم گائز، اس سے پہلے کہ مزید بات ہوتی حماد نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام ینگ مین، کیسے ہو؟ سلطان صاحب نے خوشگواریت سے کہا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ دراصل ایک بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، حماد نے نشست سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ خیریت؟ بولنے لگتا ہے آج کا دن ضروری اور نہایت فضول باتوں کا ہے، سلطان نے جواب دیا تھا۔ وہ دراصل میں بہت سے دن سے سوچ رہا تھا مگر بات نہیں ہو سکی۔ دیکھیے میں کسی غلط نظریے سے بات نہیں کر رہا، مگر آپ کے علم میں یہ بات لازمی ہونی چاہیے۔ آپ بولیں، میں سن رہا ہوں، سلطان نے الجھن سے کہا۔ دیکھیے سلطان، آپ پریشان مت ہو، صدا مجھے بھی بیٹی کی طرح عزیز ہے، ہم اس کا کوئی حال سوچتے ہیں۔ محبت میں محبوب کا دکھ نہیں دیکھا رہتا، یہ سب سے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ مجھے بھی ایک کال آئی تھی اسی سلسلے میں۔ سلطان کی پریشان آواز پہ وہ دونوں چونک گئے تھے۔ کیا مطلب، کیسی کال؟ حماد نے الجھن سے پوچھا تھا۔ اس عباشی کال کے پروفیسر صاحب اپنی بھتیجی کا رشتہ طے کرنے کب ہماری طرف آؤ گے ورنہ، اور دھمکی امیز گفتگو، واٹ ربیش، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ کب تک اس کی بکواس سنتے رہیں گے آپ؟ میں اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ زیادہ حد تک آئے تو قانونی کارروائی کرو، فی الوقت اس ایسے عباش کو نظر انداز کرنا بہتر ہے۔ سلطان آپ ایسا کریں، بھابھی کو اس بارے میں بھی بات بتائیں اور ابھی صدا کو بھی بولیں کہ وہ گھر سے اکیلے مت نکلے، اگر آپ کی غیر موجودگی میں گھر پہ کسی سیکیورٹی کا بندوبست ہو جائے تو بیسٹ رہے گا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس پہ؟ ابیہ نے بھی پریشانی سے کہا تھا۔ بھابھی سے تو میں نے ذکر نہیں کیا، اور جہاں تک صدا کی بات ہے وہ دبو لڑکیوں میں سے نہیں، میں اس تک بات نہیں کر سکتا ابھی، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں، وہ بہت جذباتی ہے، سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہوں، میں وہ ارینج کر سکتا ہوں۔ مطلب پھر بھابھی اور صدا کی انکوائری ہوگی تو پھر اس کا ایک حل ہے، اس کو کسی ایکٹیویٹی میں انوالو کیا جائے جو کہ ہم سب کے بیچ اور ہماری نظروں کے ساتھ سامنے بھی رہے۔ ابیہ نے کچھ پل بعد کہا تھا۔ گڈ، مگر وہ ایکٹیویٹی ہوگی کیا؟ اگر سلطان صاحب کی رضامندی ہو تو میں اس کو اپنے ساتھ ایڈمن آفس میں آن لائن سسٹم میں مصروف کر سکتی ہوں، اگر ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ بات کر کے دیکھ لیں صدا سے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ جو آپ اس مسئلے کو لے کر کنسرن ہے۔ سلطان نے ایک نظر ابیہ کو دیکھا۔ آپ شرمندہ مت کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ چلیں مجھے اجازت دیں آپ، اور مجھے اپنے خلوص کو ثابت کرنے کے لیے کسی کاغذ کے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں، میری زندگی کے گزشتہ برس سے میرے وعدوں کی پاسداری صاف عیاں ہے۔ پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے یہ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ کون سی کتھا سنا کے گئے ہیں؟ حماد نے سلطان کے جاتے ہی ابیہ سے پوچھا تھا۔ تم سے مطلب؟ ابیہ نے حماد کو ڈپٹا۔ واہ، اب ہم غیر ہو گئے۔ اچھا خیر، مجھے بتائیں، آپ نے ان کی بھتیجی اور پھوپھی پورشن سے خالی محترمہ کو کس سیٹ پر رکھنے کا سوچا ہوا ہے؟ بتایا تو ہے، ایڈمن آفس کے آن لائن سسٹم کے لیے، مین مقصد تو بس اس کو انگیج رکھنا ہے۔ ابیہ نے حماد کو بتایا تھا۔ میں صرف اس کی لڑکی کو آپ کی خاطر برداشت کر رہا ہوں، ورنہ وہ ایک سیکنڈ میں بندے کا میٹر شارٹ کر دیتی ہے۔ حماد نے سوچتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ ابیہ نے اپنی ہیلپر کو بھیج کے صدا کو گھر بلوا لیا تھا۔ اس وقت وہ کچن میں گھسی زبان کے جوڑ دکھا رہی تھی۔ کتنا ٹائم ہے ابھی کھانے میں؟ حماد نے کچن میں جان کے پوچھا تھا۔ بس تھوڑی دیر ہے، بریانی دم پہ اور نازک کباب فرائی کر رہی ہے۔ آپ کے مہمان میزبانوں کو سلام نہیں کرتے؟ حماد نے آنکھوں کو تریچا کرتے ہوئے کن اکھیوں سے صدا کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وار کیا تھا۔ السلام علیکم اہل خانہ، آنٹی آپ کے کچن میں کاکروچ بہت ہیں، اور وہ بھی اتنے بڑے، صدا نے لٹ مار انداز میں کہا تھا، ساتھ ہی آخری بات کر کے حماد کو سلگا دیا تھا۔ واٹ، ہمارے کچن میں کاکروچ تو نہیں، البتہ جنگلی بلی ضرور پائی جاتی ہے، حماد نے بھی جواب دیا۔ ویری فنی، آپ ان کی شادی کیوں نہیں کرتی ہیں تاکہ ان کی بیوی آ کے ان کی ٹیوننگ کرے؟ ہر ٹائم منہ پھلا کے گھومتے رہتے ہیں، کیا آپ ان کو تنخواہ کم دیتی ہیں؟ کیوں پیاری سی لڑکی ملے تو میں اس کی شادی لازمی کرواؤں نا، اور یہ کون سا نوکری کرتا ہے جو میں اس کو تنخواہ دوں گی؟ آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں، نازیہ ٹیبل لگا دو، ہو بیچارہ، مطلب ابھی آنٹی نے بھی اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے بس۔ کیا یہ اتنا غریب ہے تو کرتا کیوں ہے اتنا پھر پھپھو کے پیسے پہ؟ کیا مطلب باجی؟ کچھ نہیں، تم جلدی سے کھانا لگاؤ ورنہ پھر روب جھاڑنے آ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے بیچارہ کمپلیکس میں رہتا ہے جو ہر ایک کو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اللہ معاف کرے باجی، ہمارا صاحب کون سا کوئی جانور ہے، اتنے اچھے تو ہیں۔ توبہ توبہ نازیہ، تم جانور ہی کہہ دیا سیدھا بیچارے کو، چلو دھیان سے کام کرو۔ صدا بلبا کام کرتی نازیہ پٹالتی باہر نکل آئی تھی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، نازیہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ بیٹا لو نا اور بریانی، ابیہ نے صدا کی پلیٹ کو خالی دیکھ کے کہا تھا۔
میں لے رہی ہوں نا آنٹی، سدا نے پیار سے کہا تھا۔ پوری 2 بوٹیاں اور لیگ پیس کھا چکی ہیں آپ کی مہمان، حماد نے بیا کو کہا تھا۔ شرم کرو بیا، حماد کھانے دو بچی کو۔ ابیا نے حماد کو گھرکھا تو کھائے آپ کی بچی، میں کون سا ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ حماد نے جل کے جواب دیا۔ ویسے بہت ہی کوئی شرم کا مقام ہے حماد صاحب، دوسروں کے کھانے میں نظر رکھنا۔ آنٹی آپ دل پہ مت لیں، میں ان کے کمپلیکس کو سمجھتی ہوں۔ ایک منٹ کون سا کمپلیکس ہے مجھے؟ حماد نے اب کھانے سے ہاتھ روک کے صدا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اب مریض کے سامنے ڈاکٹر ڈائریکٹ بیماری کا ذکر تھوڑی کرتے ہیں آنٹی، آپ نے جیسے بھی لڑکی ملتی ہے ان کی شادی کرنے کی کریں، کیونکہ پیاری لڑکی تو مل نہیں سکتی ان کو۔ مجھے کیا کیڑے پڑے ہوئے ہیں؟ حد ہے آپ کی محترمہ، اف، کھانا آرام سے کھانا کھاؤ، دونوں بچوں کی طرح جگڑ رہے ہو۔ صدا تو آرام سے پلیٹ پہ جھک گئی۔ حماد نے اس کو کھانے والی نظروں سے گھورا تھا، تبھی اس کا فون بجا تھا اور وہ اٹھ کے چلا گیا۔ صدا کی مسلسل ٹر کے دوران کھانا کھایا گیا۔ تو پھر تم صبح سے آ رہی ہو؟ بیا نے اس کو کالج جانے کا پوچھا تھا۔ وہ دونوں بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ جی بس اماں سے بات کر لوں پھر آپ کو بتاؤں گی فائنل۔ پھپھو ان کو گھر چھوڑ کے آنا ہے، بھیج دیں ان کو۔ سلطان انکل کسی کام سے بھی باہر ہیں تو آنٹی گھر پر اکیلی ہیں، وہ خود چلی جاؤں گی۔ واہ واہ، سن لیا، پھر آپ نے مجھے کہنا ہے۔ نہیں بیٹا، رات بہت ہو گئی ہے، حماد آپ کو چھوڑ آئے گا۔ چلو شاباش، جاؤ، بھابھی گھر اکیلی ہیں اور کل لازمی کالج آنا۔ میں بھابھی سے بھی بات کر لی ہے، ویسے تم بھی ایک بار پوچھ لو ان سے۔ چلیں ضرور، خدا حافظ۔ تیور دیکھ لیں اس کے، جیسے مہارانی ہو کہیں کی۔ حماد نے اس کو یوں اگنور کرنے پر جل کے بیا سے کہا۔ چلو جاؤ اب، ابیا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ حماد منہ پھیلائے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ دھیان سے جھانسی کی رانی، بھائی جیک کھلا گھوم رہا ہے، حماد نے اس کی سپیڈ پہ کہا۔ جھانسی کی رانی ہوں گی آپ، اس وقت چاند کی چاندنی سے آسمان سمیت زمین پر ہر چیز روشن تھی۔ لا حولا، بولتے ہوئے کچھ سوچ لیا کرو۔ آپ کی اطلاع کلیئرز ہے، میں کسی مائی کے لال سے نہیں ڈرتی۔ جیک کیا چیز ہے؟ ویسے جیک کون ہے؟ آپ کا وہ کتا؟ تبھی جیک کے بھونکنے کی آواز پہ اور ایسی گرجدار آواز پہ صدا پوری کی ہل رہ گئی۔ صدا نے چیخ ماری تھی اور پاس پڑی چیئر پر چڑھ گئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے سامنے کھڑے حماد کے شرٹ کو دبوچ لیا تھا۔ وہ جو اس کی حرکت پہ کہکا لگا کے ہنس رہا تھا، اب ایک دم چپ ہوا۔ گارڈن میں چاند کی چاندنی سے ایک فسوق کا منظر کھنچا ہوا تھا اور جلتی سنہری لائٹوں نے بھی ماحول کو مدھر بنایا ہوا تھا۔ اس کی گرفت پر حماد کا دل دھڑکا تھا، وہ دم سادے کھڑا رہا۔ صدا نے ڈرتے ہوئے اپنے بال کان کے پیچھے اوڑے سے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں موجود وہ ڈر، اوپر سے اس کی آنکھوں کا شہد رنگ حماد کو لگا تھا وہ پورے کا پورا کسی سحر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ بجائے مجھے، اس کو کیوں کھلا چھوڑا ہے؟ یہ مجھے کاٹ لے گا، مجھے ابھی نہیں مرنا، ابھی تو مجھے میرے ملینئر سے ملنا ہے۔ صدا کرسی پر چڑھ کے کھڑی تھی، اب اس کے کان کے پاس بولی تھی۔ حماد اس کی آواز پہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ فکر نہ کریں، آپ کو کاٹ کے اس نے مرنا نہیں ہے، حماد نے اس کے دل فریب سرابے سے نظریں چراتے ہوئے کسی اور ہی رو میں کہا تھا۔ مگر صدا بی بی تو عقل سے پیدل ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں ایک زہریلی چیز ہوں جو یہ کتا کھا کے مر جائے گا؟ اف میری توبہ، چلو نیچے اترو، گھر چلتے ہیں، حماد نے دوستانہ انداز میں کہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ آپ کا نہیں میرا گھر ہے اور میں نے جانا ہے اور آپ نے نہیں، تو جملے کی تصحیح کریں۔ چلیں اب۔ صدا اب جیک کو دور کھڑا دیکھ کے نیچے اتری تھی۔ ویسے شوق پورے امیروں والے ہیں، جیسے امیروں نے کتوں کو بھی امیروں والے نام دیے ہوتے ہیں، صدا نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ حماد نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مطلب یہی کہ لو جی میرا گھر آ گیا، صدا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ صدا کی ہنسی پہلی بار حماد کو پیاری لگی تھی۔ چلیں ہم اندر جائیں، سلطان انکل کو تھوڑی دیر ہو جائے گی، آپ اچھے سے لاک کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ ہو تو فوراً کال کر دیجیے گا۔ میں کون سا محاذ پہ جا رہی ہوں، گھر جا رہی ہوں اپنے، اور آج پہلی دفعہ ہم گھر اکیلے نہیں ہیں، آج سے پہلے بھی بہت بار رہ چکے ہیں۔ آپ جائیں اب گھر، آپ کا بہت شکریہ۔ اب جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوں گی میں چلا جاؤں گا، پلیز۔ حماد نے اس کو مزید بولنے کی غرض سے منہ کھولتے دیکھا تو کہا۔ صدا نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا جو ذرا فاصلے پر کھڑا گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ صدا نے اندر سے جواب نہ پا کے ایک بار پھر بیل پہ ہاتھ رکھا تھا، مگر نوز کوئی جواب نہیں تھا۔ لگتا ہے اماں سو گئی ہیں، صدا نے کہا۔ آپ کے پاس چابی ہے؟ پڑی ہوئی، حماد نے استفسار کیا تھا۔ نہیں، میں ہی بیوقوف ہوں جو یہ سوال آپ سے کیا، اتنی عقل مندی کے کام کی توقع آپ سے کرنا ہی بیوقوفی ہے، حماد نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کے گیٹ پر دستک دینے کو ہاتھ بڑھایا تھا، مگر گیٹ تو ہاتھ لگانے سے تھوڑا سا ہل کے کھلا تھا۔ حماد کے ماتھے پہ شکن آئے تھے، تھوڑا سا ہاتھ لگایا تو گیٹ کھلا ملا۔ یہ کیسے کھل گیا؟ نہیں پتا، حماد نے الجھتے ہوئے کہا۔
وہ جلدی سے اندر داخل ہوا، اندر بھی مین گیٹ کھلا ہوا تھا، پیچھے ہی صدا داخل ہوئی، وہ بھی پریشان تھی۔ اماں، صدا نے خود پہ قابو پاتے آواز دی تھی، مگر بے سود وہ دونوں تیزی سے اندر کی طرف لپکے تھے۔ ہر چیز ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی اور لون کے صوفے پر نورین بیگم بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اماں، صدا دل خراش سے چیخ مارتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ مائی گاڈ! حماد پریشانی سے ان کی طرف بڑھا۔ یہ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ یہ ہمارے گھر کی حالت! صدا نے روتے ہوئے ادھر ادھر بکھری چیزوں کو گھبرا کے دیکھتے ہوئے حماد سے استفسار کیا۔ اس کو یوں روتا دیکھ کے حماد کا دل کٹا تھا۔ آپ پلیز پریشان چپ کریں، میں آپ پانی لے کر آتا ہوں۔ آنٹی کو ہوش میں لے کے آئیں۔ اور موبائل نکال کے سلطان صاحب کو بتایا تھا، وہ بھی گھر کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ پکڑے پانی، حماد نے روتے ہوئے صدا کو پانی کا گلاس پکڑایا اور خود پریشانی سے وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا جہاں ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ اب یہ آگے آتے ہی وہ لوگ نورین کو ہاسپٹل لے گئے۔ نورین تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ گئی تھی۔ پریشانی سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ سلطان بھی گھر آ چکا تھا۔ وہ 5 لوگ ٹی وی لاؤنج میں لٹے بیٹھے تھے۔ صدا کے چہرے پر بلا کی سکتی تھی۔ سلطان، میرے بچے، مجھے تو بتایا ہوتا سب، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سلطان نے کہا، آپ سب لوگ پولیس کو کیوں نہیں بلا رہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی اس انسان کی ہمت کیسے ہوئی۔ صدا اب غصے سے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے وہ شخص پولیس سے ڈرتا ہے یا اس کا پولیس کچھ بگاڑ لے گی؟ حماد نے صدا کو کہا، تو کیا کروں میں پھر؟ بیٹھ کے اس کے ڈرامے دیکھوں؟ صدا آپ کے چیخی تھی، بیٹا ہمت رکھو، میں اپنے ایک دوست سے بات کی ہے، وہ وکیل ہے، اور سلطان بھی اسی بھاگ دوڑ میں پھر رہے ہیں، کوئی حل نکل آئے گا۔ ابھی نے اس کو سمجھایا، آنٹی ایسے لوگ باتوں سے نہیں سمجھتے، ان کو ان کی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ایسے لوگ، اگر ہم خاموش رہے تو اس کو اور بڑھاوا ملے گا۔ بیٹا ہمت رکھو، ہمیں نہیں منہ لگنا ایسے لوگوں کے۔ ٹھیک ہے، پھر انتظار کریں کب وہ مجھے اٹھانے آئے یا ہمیں اس حد تک مجبور کرے کہ آپ لوگ خود مجھے اس کے ساتھ رخصت کریں۔ صدا، سلطان صاحب نے بلند آواز میں کہا تھا، آپ میرے ساتھ آؤ، آپ لوگ پلیز ریلیکس رہیں۔ حماد نے اس کا بازو پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا۔ اس بکواس کا مقصد اپنے گھر والوں کا کچھ لحاظ کر لے۔ حماد نے اس کو غصے سے گھورا تھا، آپ میرے باپ بننے کی کوشش مت کریں، میں اچھی طرح جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ صدا نے بھی گھراتے ہوئے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ آپ نہایت بد دماغ اور بد زبان ہے۔ حماد نے اس کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ حماد کی گھراہٹ سے اس کا دل ایک لہجے کو کانپا تھا، مگر اب کمزور نہیں پڑنا تھا۔ آپ میں سے کوئی مجھے چپ نہیں کروا سکتا، صدا نے بلا آواز میں کہا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ حماد پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں؟ موقع دے کے فیصلے کی لیے جاتے ہیں، جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ سب بیٹھ کے موقع کا انتظار کریں اور اس وقت کا فائدہ اٹھاتے مجھے دبوچ لے گا، صدا نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ میرے ہونے والی بیوی پر گندی نظر بھی ڈال سکے۔ ایسا کرنے والے کو میرا وہ روپ دیکھنا پڑے گا جس میں اس کے ساتھ ایک جانور سے بدترین بن کے پیش آؤں گا۔ حماد کے لہجے میں چٹانوں سی سختیاں تھیں اور آنکھوں میں ضبط سے سرخ تھیں۔ صدا اس کے الفاظ پہ دہلی تھی، روئی روئی آنکھیں، بکھرے بال۔ حسنوں میں لال نے اس کے سراپے کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ حماد کے دل میں خواہشیں سر اٹھانے لگی۔ آپ کی ہونے والی بیوی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ صدا نے لڑکھڑاتے آواز میں پوچھا تھا۔ حماد ابیا کی آواز پہ دونوں متوجہ ہوئے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ ابیا نے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ کیا تھا؟ میں نے کوئی انوکھا کام تو نہیں کیا؟ عزت سے ایک لڑکی کو پرپوز کیا ہے، میں باہر کھڑا ہوں، آپ سلطان انکل نورین آنٹی سے اس پہ بات کر کے آئیں۔ حماد نے ابیا کو کہا، کس بات پہ بات کروں میں ان سے؟ ابیا نے اچنبھے سے پوچھا۔ اس پرپوزل پہ اور میری جائیداد پہ کرنی ہے؟ حماد نے جل بن کے کہا، جیسے وہ تو بہت ہے، اس فیصلے کے بعد ویسے بھی آگ ہونا ہے تم نے۔ ابیا نے ہنسی روکتے ہوئے حماد کی درگت بنائی تھی۔ جائیں پھپھو یار، آپ بھی اپنی ہونے والی بہو کی طرح ہوتی جا رہی ہیں۔ حماد نے اب چڑھ کے کہا، اوہ ترقیاں کیا اعتماد ہے، بہو بھی بنا دیا۔ ابیا نے اب کے اس کو چھیڑا تھا۔ وہ احتجاجاً خاموشی سے باہر نکل گیا اور ابیا مسرور سے اندر کو چل دی۔ نورین بیگم ناشتے کی ٹرے آگے رکھے سوچوں میں گم تھی۔ کل رات ابیا کی بات سے جہاں دونوں کو اطمینان ہوا تھا، وہاں صدا کا رد عمل سوچ کے پریشانی بھی تھی۔ اماں آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ پھر آپ کو دوائی دینی ہے، چھوٹی سی باتوں پہ آپ کا بی پی شوٹ ہو جاتا ہے، میرے جیسی بہادر بنے۔ صدا نے ان کے پاس بیٹھ کے ان کا ہاتھ چوما تھا اور ہنستے ہوئے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ بیٹیوں کے متعلق کوئی بات چھوٹی بات نہیں ہوتی، اور بیٹیوں کی عزت تو بہت نازک ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرہ بہت کم ظرف لوگوں کا ہے، یہ لوگ ہمہ وقت طاق میں ہوتے ہیں کسی کی بہن بیٹی کی کردار کشی کرنے میں۔
اماں ہمارا معاشرہ تو کسی نیک کو بھی نہیں چھوڑتا، ہم بس انٹرٹینمنٹ کے ٹاپکس چاہیے ہوتے ہیں، کسی دوسرے کو جانچنے کے ہمارے اپنے معیار ہیں، تو کسی ایسے معاشرے کی سوچ سوچ کے خود کے دل کو روک لگانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ مگر ہمیں رہنا تو اسی معاشرے میں جہاں بیٹی کی تربیت پر ہر پل کئی سوال اٹھتے ہیں اور بیٹے کو اس کی عیاشیوں پہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جوان خون ہے۔ جوان خون اور گندے خون میں فرق ہوتا ہے، نہ زیبا اور عیاش لوگوں کو بھی گندا خون ہوتا۔ خیر چھوڑیں، آپ ناشتہ شروع کریں۔ صدا نے اب اس گفتگو کو ادھر ہی بند کرنا چاہا۔ وہ تم سے دراصل میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی۔ نورین بیگم نے تھوڑے سے وقفے کے بعد بولنا شروع کیا۔ کیا بات کریں؟ یہ آپ کب سے اجازت لینے لگ گئیں؟ آپ تو ڈائریکٹ حملے کرتی، وہ بھی فضائی۔ صدا نے ہنستے ہوئے پاس پڑا ریموٹ اٹھا کے چینل بدلا تھا۔ وہ دراصل بیہا چاہ رہی ہے کہ جی میں انہوں نے ذکر کیا تھا مجھ سے، مجھے تو صبح ان کا میسیج آیا تھا، میں ان کو بول دیا ہے کسی کو بھیج دیں، میری طرف سے ہاں ہے۔ مطلب کہ تم راضی ہو؟ تمہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں؟ جی اماں، اس پہ بھلا کون سا اعتراض ہے؟ جاب ہی تو کرنی ہے، اور کون سا مستقل جاب ہے؟ کون سی جاب؟ صدا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تم سے شادی کی بات کر رہی ہوں، تم جاب نکال کے بیٹھ گئی ہو۔ کون سی شادی اور کس کی شادی؟ صدا جو کل رات سے عماد کی بات کو سرے سے اگنور کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اب تمہاری اور عماد بیٹے کی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ واٹ؟ اس غریب سے شادی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ ایسا سوچ کیسے سکتی ہیں؟ وہ چلتا پھرتا ٹارچر ہے۔ نو، زبان دیکھو اپنی ذرا، تمہارے قد سے بھی 10 ہاتھ لمبی ہے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں راضی ہوں اس رشتے پر، بس اپنی اولاد کی خامیاں ہی نکالیں آپ بیٹھ کے۔ میں جانتی ہوں یہ کس سلسلے کی کڑیاں ہیں، اس خبیث گلزار کی وجہ سے آپ سب لوگ اس ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جس سے مجھے بیاہ رہے ہیں آپ سب لوگ، وہ کون سا آئی جی پنجاب لگا ہوا ہے جو میری حفاظت کرے گا؟ صدا نے جذباتی تقریر کی تھی۔ صدا، اپنے شوہر کے نام کی چادر بڑی چیز ہوتی ہے، آدھی مشکلات تو اس چادر کو اوڑھنے سے ٹل جاتی ہیں۔ نورین بیگم نے بیٹی کو سمجھانا چاہا تھا، تبھی صدا کا موبائل بجا تھا۔ نمبر دیکھ کے صدا کا خون کھولا تھا۔ اس حماد نامی چادر میں اتنے سراغ کروں گی کہ خود ایک مشکل بن جائے گی۔ آپ کا نہ ہونے والا داماد مجھے کالج کے لیے پک کرنے آ رہا ہے، میں نکل رہی ہوں، آپ دھیان رکھیے گا۔ ابھی نازی آپ کے پاس آ جائے گی اور گیٹ پہ بھی پہر رہا ہے۔ اچھا سنو، اچھے سے چادر لے لو اور زیادہ زبان درازی سے پرہیز کرنا اور خیال سے جانا۔ نورین بیگم نے اس پہ صورتیں پڑھ کے پھونکتے ہوئے ہدایات جاری کی تھی۔ میں آپ کو پہنچ کے فوراً کال کر دوں گی۔ جھک کے ماں کا گال چومتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اور پہلے والی 2 باتوں کا جواب کیوں نہیں دیا نالائق اولاد؟ نورین بیگم نے پیچھے سے آواز لگائی تھی، جانتی تھی وہ اس حد درم کو۔ صدا باہر نکلی تو آگے ہی عماد اس کے انتظار میں چہرے پہ بیزاری لے کھڑا تھا۔ ترقی کرنے والے لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اور لوگوں کی پرائیویسی کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ ہر کسی کے شادی معاملات میں گھسنا بھی ترقی یافتہ لوگوں کی نشانی نہیں۔ اس بارے میں آپ سے فی الحال میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت میرا دماغ بری طرح خراب ہے، تو سکون سے چلیں، پھوپھو ویٹ کر رہی ہیں۔ ہما جو آلریڈی صدیقی صاحب کی باتوں پہ آگ بگولا ہوا تھا، اوپر سے ابیہ نے ان محترمہ کو پک کرنا کا فرمان جاری کر دیا، اور مزید کسر ان محترمہ نے پوری کر دی۔ آپ کیوں سورج کی طرح چل رہے ہیں؟ صدا نے حماد کو پوچھا۔ محترمہ اب چلنا پسند کرے گی یا عذاب کی طرح مسلط ہو کے رہ گئی ہیں میرے سر پہ؟ تو کیا تمہارے پاس گاڑی بھی نہیں؟ صدا کا منہ صدمے سے کھل گیا۔ گاڑی نہیں ہے، جیٹ ہے۔ آپ کے شاندار محلے کی تنگ و تاریک گلیوں میں لینڈ نہیں کر سکتا تھا، تبھی آپ کو کشت اٹھانا پڑے گا روڈ تک جانے میں۔ صدا اب شعلہ وار نگاہوں سے اس دراز کا شخص کو دیکھا جو صرف شکل سے قابل قبول تھا اور کسی لحاظ سے نہیں اس کو پایا تھا۔ مگر میں اتنا چل کے نہیں جا سکتی، وہ بھی اس جان لیوا گرمی میں۔ صدا نے ہاتھ سے دوپٹے سیٹ کرتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ کیوں؟ آپ کی ٹانگیں نہیں ہیں جو چل نہیں سکتی؟ ہمارے گرمی میں شروبور مگر ڈٹھائی سے کھڑی دوشیزہ کو دیکھے گا تو بس استغفراللہ، اللہ کتنے بد لحاظ ہیں، اور آپ بد زبان۔ حماد نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی رنگت دھوپ کی شدت سے سرخی مائل ہو رہی تھی۔ تن فن کرتی صدا نے اس کی پیروی کی۔ ابیہ جو صدا کے انتظار میں روڈ پر نکلی تھی، ایک نظر سلطان صاحب کے کیبن پہ پڑی تھی۔ بے اختیار قدم ان کے کیبن کی طرف بڑھے تھے۔ سلطان تھوڑی دیر پہلے اپنے لیکچر کے لیے کالج آیا تھا، پھر اس کی کسی وکیل سے ملنا تھا۔ ایک ایک چیز اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی، اس کی باسکٹ چیئر کی پشت پہ لٹک رہی تھی۔ ابیہ کے لب مسکرا اٹھے تھے، تبھی ابیہ کی نظر ٹیبل پر پڑی رنگ پہ پڑی تھی، جس میں ایک سفید نگ جڑا ہوا تھا جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ تبھی فریہ اندر داخل ہوئی۔ ارے آپ یہاں؟ فریہ نے اندر آتے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ مجھے سلطان سے کچھ کورس کے متعلق ڈسکس کرنا تھا۔ کتنی پیاری رنگ ہے نا؟ فریہ نے پرجوش ہوتے وہ رنگ اٹھائی تھی۔ ہاں ماشاء اللہ، آپ کی کلاسز کیسی چل رہی ہیں؟
بیا نے اب بات بدلی۔ جی شکر ہے، سلطان صاحب کی وجہ سے سب آسان ہو گیا ہے، وہ بہت مدد کرتے ہیں میری اس سب میں، فریا نے اپنی آوارہ لٹ کو سلجھاتے ہوئے ادا سے کہا تھا۔ بیا کا دل جلا۔ اچھی بات ہے، اچھے ماحول میں کام کرنا چاہیے جہاں سب ایک دوسرے کی مدد کریں، بیا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مگر کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلق زیادہ گہرے ہوتے ہیں، فریا نے ذومانیت سے کہا۔ ضبط کرتے ہوئے بیا نے دونوں لبوں کو آپس میں پیوست کیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ہم دونوں؟ تبھی سلطان کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو سے پورا آفس مہک اٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، بیا نے لٹ مار انداز میں کہا تھا۔ سلطان نے چمبے سے اس کے بے تاثر چہرہ دیکھا تھا۔ یہ دھوپ چھاؤں سی لڑکی اس کو یونیورسٹی کے دور کی بیا کی یاد دلواتی تھی۔ دل کر رہا ہے ان کی اونچی ناک کو جھنجھوڑ دوں، چاہتی پتہ نہیں کیا ہے، جب دل چاہتا ہے منہ بلا لیتی ہے، سلطان دل میں کٹتے ہوئے سوچا تھا۔ کمبخت دل بھی صدیوں سے اس پر اٹکا ہوا ہے۔ ہم تو ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ اچھا ہوا آپ دونوں مجھے یہی مل گئے، آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے سلطان میری سالگرہ کا، ابیا میم کو بھی انوائٹ کر دیتے ہیں۔ فریا نے لاڈ سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بات کو الگ رنگ دیا۔ او گریٹ، ضرور آؤں گی میں بھی۔ کب ہے آپ کی سالگرہ؟ بیا نے لفظ سالگرہ پہ زور دیتے ہوئے چپتی نظر سلطان پہ ڈالی تھی۔ پرسوں ہے، میں آپ کا انتظار کروں گی، ضرور۔ سلطان لنچ پہ چلیں؟ فریا نے اپنا رخ سلطان کی طرف کرتے فرمائش کی تھی، جیسے سلطان تو اس پر جان چھڑکتا ہو۔ آپ چلی جائیں مس فریا، مجھے ضروری کام ہے، خدا حافظ، سلطان نے خشک لہجے میں کہتے ہوئے باہر گرا لی۔ پیچھے فریا پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ سدا سیدھی حماد کے آفس میں آ کے بیٹھی تھی، کیونکہ بیا نے روم سے آ کے ان کو جوائن کرنا تھا۔ بات سنیں، یہ اسکول آپ کا ہے؟ سدا نے شاندار آفس کا جائزہ لیتے ہوئے آنکھوں میں امید لیے پوچھا تھا۔ نہیں، اور یہ اسکول نہیں، کالج ہے، کالج۔ حماد نے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے بات کی نفی کی تھی۔ سدا کا چہرہ طریق ہوا۔ پارٹنر ہوں گے یا پھر کوئی شیئر ہولڈر؟ سدا نے اب ذرا تیزی سے آواز میں پوچھا تھا۔ ماتھے پر انگن پل تھے۔ نہیں نہیں، یہ آپ ہر وقت انکم ٹیکس آفیسر کی طرح میرے بینک بیلنس اور پراپرٹی کے معاملات میں کیوں گھسی رہتی ہیں؟ آپ کے پاس تو جیسے بڑا بیلنس ہے اور پراپرٹی ہے نا، آپ سے مطلب؟ ارے واہ بھائی، میری شادی کروانے پر تلے ہوئے ہیں میرے گھر والے، آپ سے تو پوچھ تاچھ تو کرنی ہے میں نے۔ مس سدا، پوچھ تاچھ کا مطلب آپ کی ڈکشنری میں بالکل غلط ہے، پھر پوچھ تاچھ کسی کے سر پر سوار ہو کر نہیں کی جاتی۔ 24 گھنٹے حماد نے اس کے سپیر چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چہرہ ہمیشہ اس کے الفاظ اور باتوں کے الٹ تاثرات دیتا تھا۔ یہی بات ابھی تک حماد صدیقی کو الجھا کے رکھے ہوئی تھی، انہیں الجھنوں کو وہ سلجھانا چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شروع میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلیت تو وہ اپنی آخر پہ دکھاتا ہے۔ مجھے آپ چپکو نہیں کہہ سکتے۔ بائی دا وے، یہ آپ کی آنکھوں کا اصل رنگ ہے یا لینز استعمال کرتے ہیں؟ جن میں ایک مقناطیسی کشش تھی، گنہری پلکوں کے آنگن میں شہد رنگ آنکھوں کا دل فریب منظر دیکھتے ہوئے ہمیشہ بھلا لگتا تھا۔ الحمدللہ اپنی ذاتی آنکھیں ہیں، میری خود کی ہیں، ایک نمبر آنکھیں ہیں، آپ کی طرح نہیں۔ میری طرح کیا؟ اللہ معاف کرے، میں نے کون سا آنکھیں رینٹ پہ لی ہوئی ہیں یا ٹانگیں قسطوں پہ لی ہیں؟ حماد نے برا مانتے ہوئے اس کی پرکشش آنکھوں سے نکلنے والے شعلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بتا مجھے؟ سدا نے بے نیازی سے جواب دیا۔ ویسے آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ حماد نے ٹیبل پر دونوں بازو رکھتے ہوئے ذرا آگے کو جھکتے اعتراف کیا تھا۔ حماد کا لہجہ دل فریب تھا۔ آج دیتے لہجے سے صدا کی ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں، صدا کے ترچے لب سکڑے تھے۔ ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے حماد کے دل فریب لہجے کا اثر زائل کرنے کی کوشش میں اس کی نظر ٹیبل پر پڑے ماسک پہ پڑی۔ وہ ماسک ہاتھ میں لیے واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماسک لگائیں، دل نہیں، مسٹر حماد صدیقی، اسٹے اوے، اسٹے سیف، خدا حافظ۔ صدا اپنی آواز کو بلند کرتے خود اعتمادی سے بولی تھی اور اپنا بیگ اٹھاتے حماد کو ہکا بکا چھوڑتی باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ اس خبتی سی لڑکی کو سوچتا رہ گیا جس کی پہیلی اس سے سلجھ نہیں رہی تھی۔ پرت در پرت انوکھی داستان لگتی تھی۔ انسان واقعی پرت در پر ایک پہیلی ہے۔ حماد اور ابیہ نورین بیگم سے ملنے ان کی طرف آئے تھے۔ یہ زیادہ ہی کچھ یہاں کے چکر کاٹنے لگ گیا، چچورا کہیں کا۔ سدا جاؤ بیٹا، چائے لے کر آؤ، نورین بیگم نے سدا کو کہا تھا۔ سلطان کیا بنا پھر سبھاش کا؟ آج مجھے زلیخا بتا رہی تھی کہ سبھاش کی شادی ہو رہی ہے۔ بھابھی ماں، آپ فکر مت کریں، میری بات ہوئی ہے میرے وکیل سے، ہم لوگ ہراسمنٹ کا کیس دائر کر چکے ہیں، نوٹس بھی بھیجا جا چکا ہے۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو مزید کارروائی اور سخت کارروائی کریں گے۔ بہتر ہے، میرے خیال میں اقتدار اور طاقت کے نشے میں چور لوگوں سے دوری ہی اختیار کرنی چاہیے۔ ابیہ نے بھی تقلید کی تھی۔
پپو مگر کسی کی عزت سے کھیلنے کا کوئی حق نہیں ہے ایسے لوگوں کو، نہ اپنی عزت کا پاس ہوتا نہ دوسروں کی عزت کا۔ حماد نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ورنہ عزت کی خاطر لوگ محبتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سلطان نے حماد کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، اس شخص کو لگ رہا تھا کہ میرے لیے سب کرنا آسان تھا، میں بھی انگاروں میں چلتی 13 سال کی مسافت طے کرتے پائی ہوں۔ آنکھیں چلکنے کو بیتاب تھی، کچھ ویسے ہی دل ذرا ذرا سا تیز پہ پھکر جا رہا تھا۔ اب بھی سلطان کی بات کا مطلب الٹ لے کر وہ خود ترسی کا شکار ہوئی تھی، خود کو ذیتناک سوچوں کے بھنور میں دھکیل چکی تھی۔ چند پل لگے تھے سنبھلنے، ہمیں اب چلنا چاہیے، ابھی نے ہمت کر کے کہا۔ سلطان ایک نظر اس کے فک چہرے پر ڈالی تھی اور بے چین ہوا۔ خیریت، میرا مطلب ہے کہ چائے پی کے جائے گا؟ سلطان نے اپنی عجلت پہ وضاحت دی۔ نہیں شکریہ، پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے فریہ کی پارٹی میں جانا ہے۔ اوکے، پھر آپ مجھے 2 منٹ دیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، مجھے بھی جانا ہے۔ نہیں، آپ کو خواہ زحمت ہوگی، میں حماد کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، زحمت کیسی، ایک جگہ جانا ہے تو ساتھ چلے جاؤ، حماد بھی تھکا ہوا ہوگا، صبح کا اب آرام کر لے۔ ہاں بالکل پھپھو، آپ انکل سلطان کے ساتھ چلی جائیں، میں تو اب گھر جا کے سوؤں گا، حماد نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی نے اس کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ کوئی بات نہیں، آپ ذاتی حملے کب سے کرنے لگے؟ اگر وہ سب آپ کے لیے مشکل تھا تو میرے لیے کون سا آسان تھا؟ ابھی نے گروگیر آواز میں شکوہ کیا۔ کیا مطلب، کون سا ذاتی حملہ؟ وہی جو 3 گھنٹے پہلے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر آپ نے ادا کیا ہے کہ لوگ تو عزتوں کی خاطر محبت کی بلی چڑھا دیتے ہیں۔ ابھی نے نم آنکھوں سے سلطان کو دیکھا۔ ابھی گاڈ سے کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیوں آپ کو اس قسم کی بات کہوں گا؟ میں بھی پل پل مری ہوں، وہ فیصلہ میرے لیے بھی آسان نہیں تھا، مجھے جیتے جی زندہ درگور کیا گیا تھا۔ ابھی کا آنسو اس کی ہاتھ کے پشت پہ گرا تھا اور سلطان کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ یہ صدا سونے کی تیاری کر رہی تھی جب اس کا فون بجا تھا۔ فون کی بیل پہ صدا کا دل دھڑکا تھا۔ پہلا خیال حماد کا آیا تھا، مگر انجان نمبر تھا۔ صدا نے حیران ہوتے ہوئے کال ریسیو کر کے کان کو لگائی تھی۔ کچھ لمحات بہت بھاری ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت سازش کرتا ہے، کبھی کبھار وقت کی سازشیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ صدا نے حماد سے ایک ضروری بات کرنے کے لیے اس کو ہوٹل میں مدعو کیا تھا۔ ناول کا بقیہ حصہ آئندہ قسط میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔